ایک رات طارق نے دیکھا سحر کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی ہے، آنکھیں بند، منہ سے ہلکی ہلکی ہنسی نکل رہی ہے۔ پھر وہ دیوار کی طرف چلنے لگی اور دیوار کے ساتھ سر مارنے لگی، بار بار۔ طارق نے دوڑ کر پکڑا تو سحر نے چیختے ہوئے کہا، مجھے چھوڑ دو، یہ میرا گھر نہیں، یہ تمہارا نہیں۔ صبح جب ہوش آیا سحر کو کچھ یاد نہیں تھا۔ دن گزرتے گئے، حالات خراب ہوتے گئے، اب تو پورا گھر بدل چکا تھا۔ راتوں کو بچوں کے کمرے سے رونے کی آوازیں آتی، کبھی کھڑکیوں پر کوئی سایہ نظر آتا اور کبھی لگتا جسے کوئی سانس لے رہا ہو، بہت قریب۔ ایک رات تو قیامت برپا ہو گئی۔ سحر نے اچانک اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا اور اونچی آواز میں بولی، یہ میرا بچہ نہیں ہے، یہ جن کا ہے۔ پھر وہ بچے کو ہوا میں اچھالنے لگی۔ طارق نے بھاگ کر بچے کو چھینا، مگر سحر کی آنکھوں سے خون رس رہا تھا۔ اس کی آواز بدل چکی تھی، جسے کئی لوگ ایک ساتھ بول رہے ہوں۔ اس نے ہر دروازہ بند کیا، ہر مولوی کو بلایا، لیکن کچھ کام نہیں آیا۔ ایک رات جب وہ بیٹھا رو رہا تھا تو کمرے کے اندر سے آواز آئی، یہ سب تمہارے اپنے نے کیا ہے۔ طارق کے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ اسے یقین نہیں آیا کہ یہ سب کسی اپنے کا کام ہو سکتا ہے۔ پھر ایک دن وہ عامل آیا، اصلی عامل جو جادو توڑتا تھا۔ اس نے پورے گھر کی تلاشی لی۔ آخرکار پلنگ کے نیچے سے ایک کالا کپڑا نکلا جس پر کچھ لکھا ہوا تھا، خون کے دھبے اور بال لپٹے ہوئے تھے۔ عامل نے فوراً کہا، یہی تمہاری بربادی کی جڑ ہے۔ جب اس نے تعویذ جلایا تو گھر میں زوردار چیخ سنائی دی۔ سحر بے ہوش ہو گئی اور سب چیزیں ہلنے لگی جیسے زلزلہ آیا ہو۔ پھر اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا۔ اگلی صبح سحر بالکل ٹھیک تھی، اسے کچھ یاد نہیں تھا، لیکن طارق کے دل میں اب کبھی سکون نہیں آیا۔ اسے علم ہو چکا تھا کہ یہ سب اس کے اپنے کزن عمران نے کیا تھا، اور افسوس عمران کچھ دن بعد خود بھی پاگل ہو گیا۔ کہتے ہیں راتوں کو وہ خود چیختا ہے اور کہتا ہے، مجھے معاف کر دو، وہ مجھے چھوڑتے نہیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی، ایک ایسی حقیقت جو ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حسد انسان کو نہیں رہنے دیتا۔ کالا جادو جتنا دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، اتنا ہی واپس کر کے خود کرنے والے کو تباہ کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ